ہم انہی کے صدقے انہی کے راستے پہ چل پڑے، ہمیں بھی وہ شب بیداری، وہ محبت والی عبادت اور ریاضت نصیب ہو جائے اس کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو حاصل ہے۔ آپ مردوں کے شانہ بشانہ، مردوں سے بھی بہت سارے مردوں سے آپ بڑھ گئی ہیں۔ اور حضرت رابعہ بصری کے متعلق واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف لے گیا، رات بھر آپ کے ہاں کیا مقیم رہے۔ حضرت رابعہ بصری رات بھر جاگ کر نماز میں مشغول ہے، حضرت سفیان ثوری بھی دوسری جگہ نماز پڑھتے رہے۔ صبح تو حضرت رابعہ بصری بہت خوش نظر آئیں اور اس بات پر خوش تھی کہ خدا تعالیٰ ان کو نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور وہ توفیق عطا ہونے پر انہوں نے کہا کہ وہ کل شکرانے کا روزہ بھی رکھیں گے۔ رات کو اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے تو کل میں شکرانے کا روزہ رکھوں۔ یہ ان کی نعمتیں تھی جن کو وہ نعمتیں مانتے تھے۔ اللہ قلت طعام و قلت منام کے ساتھ ساتھ قلت کلام کا بھی زور تقوی ریاضت میں ایک لازمی جزو ہے۔ تو اس قدر فضول باتوں سے بچ کر صرف اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ ان کو اور کوئی بات نہیں آتی تھی۔ جو اللہ کا ذکر، اللہ کی شان و عظمت کا ذکر کرتے تھے۔ جیسے جنید بغدادی فرماتے ہیں جس نے رب کو پہچانا اس کی زبان گنگی ہو گئی، اس کی زبان گنگی۔ اب وہ عالم حیرت کے اندر ہے، رب کو پہچانا، اس کی عظمت، اس کی شان ہے ہی ایسی، ایک بندہ جب اس کی پہچان میں جائے گا تو گم ہو جائے گا نا، اور بوقت ضرورت جو بہت ضرورت ہے کلام کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی مطلب بہت کم بات کرتی تھی، لوگ بہت زیادہ زور لگا کر سوال کرتے، اب مختصر مدلل جواب دے کر پھر خاموش ہو جاتے تھے۔ ہر بات کے اب قرآن کے آیات سے حوالہ دے کے یا قرآن کی آیت سنا کے جواب دے دیتی۔ لوگوں نے پوچھا آپ یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے فرمایا نامہ اعمال فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں جب لکھا جائے تو قرآن کی آیات ہی لکھی جائیں، مقصود اگر اس کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ بار یہ آپ کا کمال تھا کہ کسی کی بات کا جواب اس طرح دے دینا۔ حضرت رابعہ بصری بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی، وقت نماز میں، ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزارتی تھی، قرآن آیات کے ذریعے اپنا مطلب بیان کرتی، اس لیے بھی کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے اور وہ فرشتہ لکھ لے۔ ایک بار عالم کاش میں آپ نے دیکھا کہ فرشتہ ایک مرد کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہے، ایک مردے کے ساتھ، یعنی زہر ہو گیا، قبر کا عذاب آپ نے گھبرا کر پوچھا یا اللہ اس کو کیا غلطی سرزد ہو گیا؟ جواب دیا گیا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار ایسا لفظ منہ سے نکالا جس کی وجہ سے مخاطب کی یعنی سامنے والے کی دل آزاری تھی۔ آپ یہ سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب زندگی بسر اپنی مدعا قرآن آیات کے ذریعے بیان کروں، یعنی کوئی ایسا مطلب اس بات سے نکل سکتا ہے تو وہ نہیں کروں۔ یہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں پہ ایسی یہ کرم کی ایسی باڑ لگا دیتا ہے، حفاظت کی، نگرانی کی، تو ان کی ہر بات پہ ان کو یہ لگتا ہے۔ کلیم النساء صاحبہ نے حضرت رابعہ بصری کے بارے میں اپنی کتاب حیات ابدی میں ایک مکمل قرآنی مکالمہ درج کیا جو حضرت رابعہ بصری اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک کے درمیان ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راہ میں حضرت رابعہ بصری سے ملے، آپ میدان میں تنہا بیٹھی تھی، اس وقت جو گفتگو ہوئی وہ نہایت ہی دلچسپ اور عجیب و غریب تھی، اور جو اس طرح ہے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رابعہ نے کہا سلام قول من رب الرحیم، سلام، اب جواب بھی ہو گیا، اور آیت کیا ہے قول من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین کی آیت پڑھ دی۔ عبداللہ نے کہا کہ خدا تم پر رحمت نازل کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، یعنی میں اس راستے میں بیٹھی ہوں، ابھی اپنی کی عاجزی ہے، یہ آیت پڑھ دی۔ عبداللہ نے کہا دل میں سمجھے کہ راہ بھول گیا اور اس لیے یہ آیت پڑھ رہی ہے۔ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، عبداللہ نے کہا دل میں کہا کہاں جاتی ہو؟ کہا کہاں جانا ہے؟ تو چونکہ مدینے جانا تھا تو اس بات کو اس نے کس طرح بیان کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
اللہ اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرا۔ عبداللہ سمجھے کہ شہزاد سے فارغ کر بیت المقدس جانا چاہتی ہے اور کب سے اس مقام پر پڑی ہوئی ہیں۔ پوچھا کہ کیا کب سے یہاں ہے؟ جواب دیا ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں پوری، یعنی 3 دن سے۔ اب یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ عبداللہ تمہارے پاس کھانے کو تو نہیں ہے، آخر تم نے کس طرح گزارا کرتی ہو؟ آپ نے کیا کہا؟ ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہ سورۃ شعراء کی آیت ہے۔ عبداللہ نے پھر تم وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ اللہ، اگر میں پانی نہ پاؤں تو تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی آیت پڑھ دی اگر پانی نہ پاؤں۔ مسئلہ بھی بتا رہی ہے، اپنا بھی بتا رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا اچھا میرے پاس کھانا کھاؤ۔ کہا ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر پورا کرو تم روزہ رات تک، کیونکہ روزے سے تھی۔ اس کو کھانے کے بجائے کیا جواب دیا کہ قرآن کی آیت ہے روزہ پورا کرو، جواب بھی مل گیا۔ اتنا کمال، اتنی فکر سے یہ قرآن کے اوپر اتنی دسترس، اللہ اللہ، یہ وہ ولایت کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کھول دیتا ہے۔ پھر عبداللہ نے کہا یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو بطور نفل نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا جاننے والا۔ یہ بھی قرآن کے ایسے جواب دے دیا عبداللہ۔ لیکن سفر میں تو روزہ رکھنا مباح ہے، رکھو یا نہ رکھو جواب ہے۔ کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہا تو خیر کی بات آئی ہے نا، اگر روزہ رکھو تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھ دی عبداللہ۔ اگر ان کی قرآن خانی سے تنگ لگ رہی ہے، ہر بات پہ قرآن سے جواب دیا، تنگ آنے سے مرادی ہے۔ جس طرح میں تم سے بات کرتا ہوں اسی طرح آزادی سے تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا، اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہو۔ یعنی یہ آیت پڑھ دی جو اللہ نے فرشتوں کرام کاتبین، کوئی بات بندہ منہ سے نہیں نکلتا کہ لکھنے والا تیار بیٹھا کا، اس لیے نہیں بولتی۔ اب قرآن کی آیتیں پڑھ دی اور اللہ اللہ۔ پھر عبداللہ نے پوچھا تم کس قبیلے سے؟ اب وہ عام جو عربی ہے اسی زبان میں بات کر رہے ہیں، یہ قرآن میں جواب دے۔ تو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، جس کا علم نہ ہو اس سے پیچھے نہ لگ جایا کرو۔ اب رسول اللہ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا پوچھنے کی، مجھ سے کیوں پوچھنا ہے؟ اس کی قرآن کیسے جواب دیتے؟ جس کا علم نہ اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، بے شک تم سے کان کا، آنکھ کا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ کیا نصیحت ہے، کیا قرآن دانی ہے، یہ کیا قرآن فہمی ہے۔ یہ تقوی طہارت نے اللہ نے اس کے دل کے اندر جو نور پھیلا دیا۔ عبداللہ نے کہا کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اللہ، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم سے کوئی باز پوچھ نہ ہوگی، تمہیں معاف کرے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان۔ یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، المستوز نے جو عرب کی فتح کے دن فرمایا، تو یہ بی بی نے وہ آیت پڑھ دی۔ یعنی فوراً کسی چیز کا جواب دے دینا وہ قرآن سے۔ میں اپنی اونٹی پر بٹھا کر لے چلو گی؟ کہا میں تجھے اپنی سواری پہ۔ کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیکی کا کام تم کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ عبداللہ اپنی اونٹی بٹھا کر کہا آؤ رابعہ قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے رکھے کریں۔ اللہ اللہ، کہا تیرے ساتھ تو بیٹھو، تیری اونٹی نظریں نیچے کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ عبداللہ اپنی آنکھیں بند کیوں، کہا سوار ہو جاؤ۔ رابعہ بصری نے جیسے سوار ہونے کا قصد کیا تو اونٹنی بھڑکی اور ان کی چادر پھٹ گئی، اور جس پر آپ نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم کو جو مصیبت پہنچے وہ کو تمہارے ہاتھوں سے ہے۔ اللہ اللہ۔ عبداللہ نے کہا اچھا ذرا ٹھہرو، میں اپنی اونٹنی کو باندھ دوں پھر تم سوار ہو جانا۔ اللہ اللہ، اونٹنی کو باندھ دو پھر سوار ہو جانا۔ وفہمناہا سلیمان، بس سمجھایا ہم نے سلیمان کو۔
عبداللہ نے اونٹنی کو باندھ کر کہا اب سوار ہو جاؤ. رابعہ بصری سوار ہوئی اور اونٹنی کے پیٹ پر بیٹھ کر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ جس نے اس کو ہمارا مطیع اور ہم کو اس کی صلاحیت نہ رکھتے اپنے پروردگار کے پلٹنے والے. یعنی اللہ نے اس قرآن کی وہ جو آیت ہے اور جو یہ دعا بھی ہے سواری کی تو یہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کی آیت ہے. تو عبداللہ نے اپنی اونٹنی کی مہار پکڑی اور شور مچاتا ہوا چلا. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، نرمی کرو اپنی چال میں اور پست کرو اپنی آواز کو. اللہ اللہ، یہ نصیحت کر. عبداللہ یہ سن کر آہستہ آہستہ چلنے والے چلانے کے بجائے دھیمی آواز میں خودی کھانی شروع کر دی. یعنی آہستہ آہستہ خاص قسم کا نغمہ گانا ہوتا ہے. آپ نے پھر کیا کہا نغمے کے بجائے فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس طرح نغمے گانے کے بجائے قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو. عبداللہ نے پھر کہا اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سی نیکیاں پیدا کی ہیں. رابع وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں سمجھتے مگر صاحبان عقل. کہا یہ باتیں سبھی کو سمجھ تھوڑی آتی ہیں. ابھی آپ نے قرآن کی آیت پڑھ دی. عبداللہ تھوڑی دور چل کر دریافت کیا کہ تمہارے شوہر بھی ہیں. رابع یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو سوال کرو ان چیزوں سے اگر ظاہر ہو جائے تو تم کو بری معلوم. یہ پھر آیت قرآن کی پڑھ دی. اس کے بعد سفر خاموشی سے کٹ گیا اور وہ منزل مقصود پر پہنچ گئے. یہ ایسی بات اللہ کی بندی کے اندر ایسا کمال، یہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دل کے اندر ایک نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں. ہم جیسے سیاہ دلوں کے اندر اس کے دل کا عالم کیا ہوگا. یہ قلت تام، قلت منام، قلت کلام آپ پہ صادق آتی ہے. حضرت رابعہ بصری اپنی جھوپڑی میں گوشہ نشین تھی. ایک بار پہلے کا ایک ذکر ہے، آپ مردم بیزار تو نہ تھی لیکن لوگوں سے کم ملتی تھی. یعنی لوگوں سے ملنا کم تھا. بہت ضرورت ہوتی تو آپ باہر نکلتی، لوگوں سے ملنا پڑتا تھا جو کہ لوگ حاجات کے لیے آتے تھے. اکثر ہم عصر یعنی آپ کے دور کے صوفیہ اور کچھ شاگرد اور یہ آپ سے دعائیں لینے والے اور آپ سے یہ پیاری پیاری باتیں سننے والے اور اللہ کے ذکر اور عرفان کی باتیں سننے والے آ جاتے تھے، جو کہ آپ کے قول و عمل سے زیادہ لوگوں کو سکھا سکے. لہذا آپ نے لوگوں سے ملنا بالکل ترک نہ کر دیا تھا، چونکہ کہتی تھی کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرم ہے یہ لوگوں میں بھی اس کو بانٹا جائے. مذہب تسلیم اور رضا تھا. جب انسانی روح خواہشات سے پاک ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا بندے کا دل یوں پاک ہو جاتا ہے جیسا شعلہ دھوئیں سے پاک ہوتا ہے. اور اس وقت اس کو صوفی یا اس کو تزکیہ نفس والا یا نفس مطمئنہ کا وہاں سے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. وہ خدا کے سوا ہر چیز سے منہ موڑ لیتا ہے. یہ مقام صرف اللہ تعالیٰ کے وہ مقصود اور تربیت یافتہ مقدس بندوں کو حاصل ہوتا ہے. حضرت رابعہ بصری نے ترک دنیا اور ریاضت میں بھی کمال حاصل کر لیا تھا. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ دوسرے حج کے واپسی کے بعد آپ نے بصرہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لی اور دن رات 1000 نفل ادا کیے کرتے تھے اور اللہ سے اور روزہ بھی ہوتا تھا اور اللہ کی محبت کی عالم تھا کہ دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ کر خالص لوجہ اللہ کی محبت کی طرف آپ کا رجحان. کئی دن روزے رکھتی اور بعض اوقات افطار کے لیے گھر میں کچھ نہ تو صرف پانی سے افطار کر لیا کرتی. یہ ہے قلت طعام، کم کھانا. اس سے اور کم کھانا کیا. اب طے کرو تسلیم و رضا، اللہ کی رضا پہ ہر حال میں راضی رہنے والے، خاموشی برداشت کرتے. کبھی آپ نے اللہ سے گیلا شکوہ کیا ہی نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتی. شکر ادا، صبر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ کانپتی رہتی کہ اللہ کے بارگاہ میں کس طرح پیش ہو. ہر وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو روا رہے تھے، ہر وقت آنسو. کسی نے پوچھا بیٹی آپ کس چیز کو روتی ہیں؟ کہا میں اس چیز کو روتی ہوں کہ مجھے اپنے دربار سے دور نہ کر دے.
جب میرا وقت قریب آئے، جب میرا وقت آخری ہے تو کہہ دے جا میری بارگاہ سے تجھے دھتکار دیا، مجھے ڈر لگتا ہے اس کی بارگاہ سے۔ اب تو فرماتی ہے مجھے تو اس کی عادت ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیسی عادت ہے؟ مجھے تو میرے مالک کی محبت، عبادت، ریاضت، تذکرہ، ذکر، فکر، اس کی یاد، اس کی بارگاہ میں، وہ اپنی بارگاہ سے دھتکار نہ دے، نکال نہ دے، بس مجھے یہ عادت ہے۔ اور مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے دور نہ کر دے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کمال ہوتا ہے۔ رسالہ کشیری میں ابوالقاسم کشیری جیسے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، جن کو داتا علی حجویری کا بھی پیر و مرشد استاد کہا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں بندہ خدا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک جسم ہے، بندہ خدا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا جسم ہے جو اس کی وحدت کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کا بندہ اس کی وحدت کے سمندر میں، مزید کہا جس نے اپنی خوراک خود ہی کو ترک کر دیا اور پیدا کردہ چیزوں سے علیحدہ کر لیا خود کو، آخر کار یہ بندہ وہی بن گیا جو آغاز میں تھا اپنے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی روح بن گیا۔ یہ نظام ہے۔ پانی کا قطرہ اگرچہ شراب میں جذب ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ لوہا گرم ہو کر آگ کا ہم رنگ تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی رہتا علیحدہ وجود ہے، یعنی لوہا ہے، آگ ہے۔ اسی طرح من و تو میں ڈوبی میں دوئی پائی جاتی ہے۔ من و تو اور میں، تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ، یہ دو ہیں، مختلف ہیں۔ صوفی اس وقت تک مکمل اتحاد نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی میں ختم نہ کر دے، میں اور تو نہ رہے۔ جے میں تینوں باہر جانا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، باہر تو اندر تو ہر وچ تو سب وچ تو، میں بھی تو تے تو بھی تو، وچ بلا کون نہیں مانا۔ تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا۔ تو یہ ان کی اللہ سے محبت کا جو طریقہ ہوتا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا تھا میرے، ساری دنیا کی محبت سے منہ موڑ کر جب آپ نے حضرت رابعہ بصرہ نے صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف اپنا رخ کر لیا، دنیا کو ترک کر دیا اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ سے بے لوث محبت، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی خاطر محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اور پھر وہ تمام مقامات کو پھلانگتی ہوئی عالم ملکوت تک جا پہنچی، جہاں معرفت حقیقی کی بے کنار دنیا اور ہدایت کے حدود میں داخل ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی طرح دل کی گہرائیوں سے پکار کے رب کائنات کو کہا تھا، اے اللہ میں تیری عبادت جہنم کی آگ کے ڈر سے کروں تو مجھے جہنم میں چھونک دے۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ وہاں جا کے سمجھ آتا ہے، یہاں آپ نے نعرے نہیں لگا دینے، سمجھے ان کے کمال کو، کیونکہ جہنم سے ڈرنا بھی مخلوق سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، اور جنت کی طلب، جنت بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی طلب اس سے بڑی شے کیا کہوں، نعمت کیا کہوں، اللہ تو اللہ ہے۔ مجھے جنت سے محروم کر دے، اگر وہ کہتی ہے میں جنت مانگوں تو مجھے جنت نہ دے، اگر میں تیری بات صرف تیرے لیے کروں تو مجھے اپنی ذات سے محروم نہ رکھنا، نہ جنت دے نہ جہنم دے، صرف اپنی ذات عطا فرما۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث محبت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ یہ بھی ایک سمجھانے کی بات ہے۔ اور اے مولا جو بھلائیاں تو نے اس دنیا میں میرے مقدر میں لکھی ہیں میں اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو تیری راحتیں میرے حصے کی آخرت میں اپنے دوستوں کو دے، کیونکہ مجھے تیرے علاوہ اور کچھ کسی چیز کی خواہش نہیں، تو صرف تیرے دیدار کی طالب ہو۔ حضرت رابعہ بصری کی یہ فکریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی بولوس محبت کیسی تھی، وہ اللہ سے محبت کیسی کرتی تھی۔ تو یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر چلا، اللہ کی ایسی بندی۔ میں نے قرآن کی آیاتیں پڑھی کہ مرد عورت کی تخصیص کے بغیر وہ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت کے راستے پہ چلتے ہیں، اس طرح گزرتا رہا نظام آپ کا۔ آپ کی بہت بڑی خانقاہ، آپ سے بہت بڑی شاگردہ، آپ کی ایک شاگرد کے متعلق ملتا ہے کہ وہ بی بی بعد میں
وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے انہیں چیخ ماری جب آپ کے وصال کے بعد تو ان کا وفات ہو. آپ کی وہ جو کنیز تھی، کنیز سے مراد وہ جو خادمہ تھی، وہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا ایک حال بتاتی ہے. اس سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ پھر جب واپس آئیں تو اللہ کی بارگاہ سے جب یہ کہا گیا کہ بھئی میں مالک اب تیری دربار میں حاضری تک کی اب تیرا ذکر کرتی رہوں گی، تو کرتے کرتے جب آپ کا وصال قریب آیا، جب آپ کا وقت آخری قریب آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے جو بیٹھے تھے لوگ آپ کے ساتھ، آپ نے کہا باہر چلے جاؤ. جب سب باہر چلے گئے تو اندر سے کلمہ تشہد کی آواز مسلسل آنے لگی، اور پھر ایک آواز اللہ کے بعض بندوں نے سنی جو صاحب کشف تھے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ. یہ آواز سنی اور آپ کی آواز آنا بند ہو گئی. اور چونکہ آپ نے وصیت کی تھی جو میرا کمبل ہے، یہ پرانا سا جو اون کا کپڑا تھا، لکار بنا کر آپ نے اوپر لپیٹی ہوئی تھی چادر کا، اسی میں مجھے جو کفن باقی کوئی دینا ہو تو دے دینا، مگر اس کو میرے اوپر ڈال کے ضرور بھیجنا. میری زندگی اسی کمبل کے اندر گزری ہے. یہ اس کو صوف کا لباس کہتے ہیں، اون کا لباس. جو اللہ کے صوفی جو پہلے تھے، سادہ ترین لباس یہ ہوتا تھا تو یہ پہن کے گھوما کرتے تھے. تو یہ ان کا ایک معاملہ تھا. اس لباس سے بھی صوفی پہچان ہوتی تھی. تو آپ کا وصال ہو گیا، آپ کو اٹھایا گیا آپ کا، اور اتنی تعداد میں لوگ جنازے میں آگے کے عقل دنگ رہے، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے آگے، آپ کو دفن کر دیا گیا. اور ایک کسی بزرگ نے پھر خواب میں دیکھا اور آپ کا جو حال تھا اس کو بتایا گیا. قبر میں آگے فرشتے جو آئیں گے سب کی قبر میں آئیں گے، کرامن کاتبین. تو آ گئے، نہیں سوری منکر نکیر، کرامن کاتبین تو یہ والے ہیں، منکر نکیر آ گئے. تو آگے انہیں آ کے آپ سے سوال کیا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آپ نے ان سے سوال الٹا کر دیا، من انتما، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے، ہماری ڈیوٹی ہے آپ سے سوال کرنا ہے. کہا اچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم آسمانوں سے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہا اچھا آسمانوں سے آئے ہو، اتنی بلندی سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، تمہیں اللہ نہیں بولا؟ رابعہ تو ایک گز زمین کے نیچے گئی، اس کی یاری اس کی معرفت اتنی تھوڑی تھی کہ ایک گز نیچے جاتے ہی اللہ کو بھول گئی. جس نے ساری زندگی اللہ 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 پکارا، جس نے اللہ 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 کرتے زندگی گزار دی، اس سے سوال کرتے ہو کہ من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ. یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ان کا وہ مقام ہوتا ہے. جیسے حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جب اپنے مرکز میں گئے تو ان سے آگے فرشتوں نے اندر ہے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے جو گناہگار کے آتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے دانت، اور بعض کو ان کا جسم رکھتے آسمان تک، اور بڑے بڑے کالی ان کا بدن، اور بڑے بڑے اتنے بڑے دانت کے باہر نکلے دیوار کو کاٹ کے آتے ہیں. اسی سے تو بدکار گناہگار مردہ ڈر جاتا ہے. گناہگاروں کے پاس اس طرح، نیکوں کے پاس اور شکل میں آتے ہوں گے. تو وہ جب آئے تو اس کے ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، اور جو مارتے ہیں اگر کسی کو جواب نہ آئے تو باہر. وہ جب آئے باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تو انہوں نے سوال کیا، من ربکم، آپ نے فرمایا من انتما، تم کون ہو؟ کہا اللہ کے فرشتے ہیں. کہا اچھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہیں ہے، جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو پہلے اس کو سلام کرتے ہیں، ایسے اندر داخل ہو گیا. اللہ اللہ. یہ کہا جاتا نا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو یہ اس کا گھر ہو گیا نا. اور گناہگاروں کی اور منافقوں کی قبر، کافروں کی قبر جہنم کا گڑھا ہے. تو کہا کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت یاد نہیں ہے کہ جب آتے ہیں سلام کرتے ہیں؟ تو باہر نکلے قبر سے، پھر آئے، کہا السلام علیکم، جواب دیا. فرمایا اچھا
تم لوگوں نے مجھے سلام کیا سمجھ کے کیا ہے؟ مسلمان سمجھ کے یا کافر سمجھ کے؟ انہوں نے کہا ضرور مسلمان سمجھ کے کیا ہے۔ کہا اچھا مجھے مسلمان بھی سمجھتے ہو اور مجھ سے من ربوں کا بھی پوچھتے ہو؟ وہ حیران فرشتے، من ربوں کا بھی پوچھتے ہو اور ادھر مدھر مومن ہی سمجھتے ہو، تو پھر سلام بھی کرتے ہو اور پھر رب کا بھی پوچھتے ہو۔ اچھا یہ بات بتاؤ کہ اگر میں مان جاؤں، میں بتا دوں، جواب دے دوں اللہ ربی، میں تو مانتا ہوں، میں تو کہہ دوں گا، تو میرے مالک نے اگر کہہ دیا کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا؟ ادھر سے جدھر سے آئے ادھر سے پوچھ کے آتے نا کہ یہ میرا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا تو بات بن جاتی، وہ ٹھیک تھا، میرے کہنے سے کیا بنتا ہے؟ اللہ اللہ، تو یہ کہہ رہے تھے یہ کیسا بندہ ہے اللہ تیرا کہ ہم سوال کرتے ہیں الٹا ہم سے سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کا تعارف مجھ سے پوچھو، یہ میرا وہ بندہ ہے عیشا فی حبی، جو میری زندگی یعنی میری محبت میں جیا، ومات فی حبی، اور میری محبت میں دنیا سے چلا گیا، وعدہ کذالک، اور اسی حالت میں اب یہ قبر کے اندر ہے، اور جب آسو کذالک، اور قیامت کے دن اسی طرح اٹھے گا، میری محبت میں اٹھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے۔ ایسی کوئی سند ملتی ہے؟ ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سند پوچھنا چاہتے ہو تو کیا ہے کہ صحابہ میں ایسا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سبھی سے سوال ہوگا؟ کہا جی سبھی سے سوال ہوگا، قبر کے اندر من ربک کا، ما دینک کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سب سے سوال ہوگا۔ حضرت عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری عقل وہاں سلامت ہوگی؟ جیسے ہم ظاہری طور پر عقل بالکل سلامت ہے، کہ جب وہاں میرے اوپر سوال ہوں گے تو کیا میری عقل سلامت ہوگی، شعور سلامت ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تیری عقل سلامت ہوگی، شعور سلامت ہوگا۔ تو فرمایا عمر نے پھر میں ان سے نمٹ لوں گا، یہ تو حدیث سے ملتا ہے نا، پھر میں ان سے نمٹ لوں گا۔ پھر بات دیکھنے والوں نے بعد میں خواب میں دیکھا، عمر سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اور آپ نے بتایا کہ فرشتے نے مجھ سے پوچھا من ربک کا، میں نے ان سے پوچھا من انتما، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، سوال کرنے آئے ہیں۔ کہا کب سے ہو فرشتے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، میری روح بھی وہاں تھی، ہم سب اصحاب ایمان مسلمانوں کی روح وہاں تھی، ہم نے نعرہ مستانہ لگایا تھا قالوا بلا، ہم نے تو اس وقت نعرہ لگایا تھا جب تمہاری دانت اور بات ہی نہیں تھی، جب تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہماری تو یاری تب سے ہم سے سوال کرنے آئے ہو کہ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ اللہ، یہ اللہ کے بندوں کا حال ہے۔ یہ ہے کہ تحفۃ المومن المومن الموت، الموت تحفۃ للمومن، موت مومن کے لیے تحفہ۔ دنیا کے اندر مومن ایسے ہوتا ہے جیسے قید کے اندر قیدی، اور یہ اللہ کے بارے میں الموت جاسر الجوس الحبیب الحبیب، موت تو پل ہے جو یار کو یار میں، اس لیے تو وصال کہتے ہیں، وصال مانا ملاقات۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت بلال حبشی سے پوچھو نا، جب آپ کا آخری وقت تھا تو اطربا ہو اور احزنا ہو، اس کی بیوی کہتی ہے احزنا ہو، ہائے غم کا مقام، آپ نے فرمایا اطربا ہو، ہائے کیا کیا واہ واہ کیا خوشی کا مقام، کیا کیا خوشی، آپ کو تو آپ کا وقت ختم ہو گیا، آپ کو موت آ رہی ہے۔ کہا یہ آئے گی تو میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، اللہ سے ملاقات کروں گا۔ یہ لوگ ہیں، یہ بھی رابعہ بصری کی بات، جو تھوڑا بہت ایک لحاظ سے تھوڑا بہت نہیں ہے، لیکن یہ ان کی شان کے مطابق بہت تھوڑا ہے۔ اس کے اندر اللہ کی بندی کی محبت جو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے، اخلاق سے خوش، ایک غریب طبقے کی عورت انتہا، پھر غلامی کی زندگی بھی گزاری، اور بعض لوگ تو عجیب و غریب باتیں کہہ دی، لیکن اس مقام تزکیہ اور طہارت پہ پہنچنے والی بی بی اتنی مشکل زندگی سے گزر کر تجرد کی زندگی، منفرد زندگی، اکیلی زندگی گزار دی، مگر جس کا کوئی خاندان نہیں ہے، کائنات کا کوئی صاحب ذی شعور عاشق کسی مسئلہ کا ہو، جب عشق و اخلاص کی بات کرے اور رابعہ بصری کی بات نہ کرے،
تو سب کے دلوں کے اندر بستی ہے، کیونکہ وہ ایمان کے اس مینارہ نور ہے کہ اس کی روشنی سے دلوں کے ایمان کے چراغ روشن ہوتے ہیں، اولیاء اعظام کی محفلیں روشن ہوتی ہیں، اللہ کے محبت کے نعرہ مستانہ لگانے والوں کے نعروں کے اندر جو جھلک ہے، جو دمک ہے، جو چمک ہے، جو کڑک ہے، جو جذبہ ہے، جو اثار ہے، جو قربانی ہے، جو ہمت ہے، جو علت ہے، جو محبت ہے، جو شدت ہے، بی بی رابعہ بصری کا اس میں ضرور حصہ ہے۔ یہ ان کے تذکرے سے ان کو جلا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس بندی اور بندیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، مرد و عورت کی شرط ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی رابعہ بصری کو اس کی خادمہ نے بعد میں خواب میں دیکھا، وہ کہا کہ بہت ہی ایسا آپ نے جنتی کا سبز حلہ پہنا ہوا تھا کہ میری عقل بھی ہو، میرے لفظ بھی وہ کہتی ہے بیان جو خواب میں دیکھا نہیں بیان، اتنا خوبصورت، اتنا چمکدار، اتنا روشن، اور اتنی بیوی جنت کے اندر کس عظمت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے مختلف اولیاء کا آپ سے سوال کیا، اس کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، اس کی بعض کا تو آپ نے اپنے سے بھی بڑھ کر بلند مقام بتایا۔ اللہ اللہ، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ فرما میرے اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا، مجھے اپنے مقام قرب پہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کے محبت کرنے والے بندے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ عبادت کے اندر محبت نہیں ہے تو سستیاں بھی بڑھتی ہیں، مسائل بھی بڑھتے ہیں، اور پھر اگر عبادت کرنے والے کے کپڑے پاک نہیں ہیں، روزی پاک نہیں ہے، معاملات خراب ہیں، آنکھ خراب، دل خراب، زبان خراب، ماحول خراب، انوائرمنٹ خراب، سوچ خراب، فکر خراب، اور رسمی عبادتوں سے اس لیے تو ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا۔ ہم رسمی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی کتنے کرتے ہیں، میرے معاشرہ کہاں چلا گیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے کہاں؟ کاش ہم اس کو سمجھ پائیں، ہمیں یہ حقیقی طور پر سمجھ آ جائے کہ ہم ایک دن کا یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن آپ نے نماز پڑھی اور کافی عبادت و ریاضت کرتی رہی، پھر آپ رات کو سو گئی، تو سوتے ہوئے آپ نے ایک جنت کے اندر ایک درخت دیکھا، بہت ہی سبز رنگ کا خوبصورت درخت جس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے تھے، گول پھل تھے، اور ان کی روشنی سورج کی طرح وہ چمک رہے تھے، اور بڑی خوبصورت ان سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ یہ ان کی روشنی تھی، ان کا مزہ، ان کی لذت اپنی جگہ۔ تو آپ نے پوچھا، جو اس کے ساتھ ایک شخصیت کھڑی تھی، پوچھا کہ یہ درخت کس کے لیے؟ اس نے بتایا کہ یہ درخت آپ کے لیے، رابعہ بصری کے لیے بتایا کہ یہ آپ کے لیے، آپ کی عبادت ریاضت جو آپ نے نماز پڑھی اس کا صلہ ہے۔ تو آپ نے کہا چل اس کو دیکھ لو، اس نے کہا دیکھ لو۔ تو جب اس کے گرد چکر لگانے لگی تو آپ نے دیکھا کچھ سنہری رنگ کے پھل اس سے ٹوٹ کر زمین پر پڑے ہیں۔ تو آپ کہنے لگی کہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ یہاں ٹوٹ کر نیچے نہ پڑے ہوتے، یہ کیوں ٹوٹ کر پڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھ رہی تھی تو آپ کے دل میں ایک بار خیال آیا کہ میں نے جو آٹا گوندھ کے رکھا تھا وہ اب اس قابل ہو گیا ہے، خمیری ہو گیا ہے کہ میں اس کی روٹی پکا سکوں۔ یہ تیرا جو خیال کچھ دیر غیر کی طرف گیا، دوسری طرف خیال گیا، تو یہ پھل اس سے ٹوٹ کے نیچے آ پڑے، یعنی اس کا رتبہ کم ہو گیا۔ تو یہ عبرت کا مقام ہے۔ اللہ کی اتنی بارگاہ میں مقبولان کے لیے، ان کے مراتب کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ اتنی فکر بھی جائز نہیں ہے مقام بلند کے لیے۔ تو ہم تو اسفل ترین مقام میں رہتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ اتنے بڑے بڑے اللہ کے بندوں کا، اخلاص والوں کا یہ عشق کا پہاڑ تھی، یہ وادی عشق کے اندر وہ نسیم سحر تھی، جیسے کسی نے خوب کہا تھا کہ جو ان سے ملے یا جن اللہ والوں سے ان کی ملاقات ہوئی، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے زیستہ خامی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شعیبی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس کے الہی میں ہر وقت مست رہتے ہیں۔ اس کے الہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا کمال ان کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے، اور ان کی زندگی پہ، ان کے اعمال پہ، ان کی سوچ پہ، ان کی فکر پہ ایسے اثر ہوتے ہیں جیسے اللہ کی عظمت کے شان ہے اس کے مطابق ان کی زندگی کے اندر ایک نقطہ مرکزی بن جاتا ہے۔ روح کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ وہ معاہدے کامل تب بنتے ہیں
جب وہ متوکل کامل بنتے ہیں. متوکل کامل لفظوں سے نہیں ہوتا، جب وہ ایک ایک بات میں اپنے رب سے ڈر کر اپنے رب کی رضا کے راستے پہ چلتا ہے. ہر کام میں فکر و غور کرنے کے علاوہ وہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو، اور ہر چیز کی چاہت نکال کر اللہ تعالیٰ کی لقاء کے دیدار کی وجہ اللہ کا طالب ہو جاتا ہے. یہ ایسا بندہ ہر وقت حضوری میں ہوتا ہے، یعنی اس کو لگتا ہے کہ بالکل اپنے اللہ کی بارگاہ میں، ہر وقت اپنے اللہ کی بارگاہ میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس لیے وہ ہر غلط کام سے بچ جاتا ہے جب اس کو کنفرملی یقین ہوتا ہے. اس کی نگاہ میں، جس کی نگاہ میں اللہ کی عظمت ٹھہر جائے، سونا چاندی عہدے دولت دھن یہ آل اولاد کچھ بھی نہیں رہتا، میرے رب کی عظمت ایسی، عزت ایسی سما جاتی، کوئی چیز اس کے سامنے قدر و قیمت نہیں. جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں خالص ہو جاتا ہے، اسے وہ مقام عرفان حاصل ہوتا ہے کہ وہ اصل میں دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے. اللہ کی عظمت سے جب آگاہ ہوتا ہے، یہ عارضی دنیا، عارضی مسائل، اس کے نقصان، اس کے نفع، اس نے مٹ جانا ہے اور اس نے باقی رہنا ہے. جس کو باقی رہنے والی مل جائے وہ عارضی پہ کیا دھوکہ کھائے گا. اس کو لگتا ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، فریب کا گھر ہے، اس کی ہر چیز عارضی اور دھوکہ ہے. ان کے اندر ان باتوں کے بعد استغنا پیدا ہو جاتا ہے. دنیا کی ہر چیز سے وہ غنی ہو جاتے ہیں، وہ غنی علی العالمین کے ہو جاتے ہیں، وہ اس کی بادشاہ کی نظر میں چلے جاتے ہیں. جیسے واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندے کو ایک بادشاہ کے پاس کیا کہا کہ مجھے اپنی دربار میں رکھ لو، مجھے بڑا اچھا انداز آتا ہے دربار میں بڑی اچھی گفتگو کر لیتا ہوں، مجھے سلیقہ آتا ہے بات کرنے کا. تو بادشاہ کو چونکہ اس کا نظام، اس کا ایسا ڈائریکٹ آنا پسند نہ ہے، جو مغرور بادشاہ تھا وہ کہنے لگا نہیں تو ابھی ہمارے قابل نہیں ہے، جا کے ادب دربار، ادب شاہی سیکھ کیا پھر آنا. تو وہ وہاں سے پلٹا اور ایک اللہ تعالیٰ کے بندے کے پاس پہنچ گیا، اللہ والا کے ولی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور اس نے اس کو آداب سحر کا ہی سکھائے. اللہ اللہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو ادب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی. جب اس کو سحرگاہی کی لذت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے بندے کی معیت میں رہ کر، مرشد کامل کی معیت میں رہ کر وہ کامل انسان بن گیا. تو پھر ایک محفل میں اس بادشاہ کا اور اس کے بزرگ کا، وہاں اس کا بھی ایک جگہ ملاقات ہوئی. بادشاہ نے جب اس کے انداز و اطوار دیکھے تو اس کو بلا بھیجا، کہا کہ اب تم میری دربار کے قابل ہو، آ جاؤ میرے پاس. اس اللہ کے بندے نے کہا اب تو میرے قابل نہیں ہے، اے بادشاہ اب تو میرے قابل نہیں ہے. اس نے کہا مقصود مطلب کیا ہے تیری بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تیرے دنیا داروں کے بادشاہوں کے قابل تھا تو نے مجھے اپنے پاس نہیں رکھا، اب میں تو اس کی بارگاہ کے قابل ہو گیا ہوں، اب تو ہمارے قابل نہیں رہا. اللہ اللہ، نگاہ میں کوئی جچا ہی نہیں، سوئے کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. یہ اللہ کے بندوں کی محبت کا انداز ہوتا ہے. اس کے اندر خالص درجہ، جب کمال درجے کی محبت اور اخلاص نصیب ہوتا ہے تو یہ سالک اپنی مقام میں، یہ ایک مقام ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں. سالک بھی ایک راہ سلوک کا، یعنی راہ محبت کا ایک درجہ ہے. وہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے شوق دیدار اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے انس، ذکر سے انس، فکر سے انس، یہ اس حد تک اس کا بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کو محبوب بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ملنے کے شوق میں، سرشاری میں، جذبے میں، محبت کے میں، وہ اپنے محب اور محبوب کے درمیان، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک ایسا قربت کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے، ایسا نظام استوار ہو جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں کے لیے سلوک کا راستہ قربت کا نام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوتے ہیں وہ بندے. اور یہ حقیقی معرفت ہوتی ہے. وہاں جو علم حاصل ہوتا ہے یہ دنیا والوں کو نہیں ہوتا، ان کے سامنے جمال خداوندی بے نقاب ہوتا ہے. اس کی الہی کی وجہ سے وہ قضاء و قدر پر راضی ہو جاتے ہیں. دنیا کی کوئی چیز کا نفع نقصان ان کو ملال نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں. رضا کی کہا جاتا ہے دو قسمیں ہوتی ہیں،
موروزی اور موضوعی، بندے کا اپنے رب پر اطمینان اور خدا کا بندے پر اطمینان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو جب یہ مقام ہوتا ہے تو صوفی پھر اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے پر جو اللہ بندے کے ساتھ کرتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے میرے محبوب کی طرف، میرے رب کی طرف، میرے خالق کی طرف ہے۔ حضرت ابو الحسن سید علی حجویری الوار داتا علی حجویری فرماتے ہیں بندے کا خدا پر اطمینان یہ ہے کہ بندہ جہاں خوشی پر شکر گزار ہوتا ہے وہاں دکھ بھی ملے تو شکر کرے، جے میرا ماہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ منہ چلے پاؤں۔ بٹھی تتی تیرے عشق والی بھا بھڑکے دے بھا بھا کر دے، عاشق سڑ دے تیر تیر کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے۔ وہ اس طرح دکھوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ وہ اس کو نعمتیں دیتا ہے شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے پر اطمینان نازل فرماتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آمنے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قوت القلوب میں فرماتے ہیں خدا کی اپنے ولیوں سے محبت ان کی خدا سے محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ، اے ایمان والو اگر تم مرتد ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ پہلے ہے یحبهم یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ کی محبت بندوں سے زیادہ ہوتی ہے جتنا بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، مگر لیکن صوفیہ خدا کی اس محبت کے بارے میں عامت الناس کو بتا نہیں سکتے، کیونکہ وہاں زبانیں گنگ ہیں، وہاں لفظوں کو یارا نہیں کہ ان کی محبت کو لفظوں کا جامع پہنایا جا سکے جو اس بارگاہ میں ان کو ملتا ہے۔ بیکا بات اگم دی کہن سنن وچ نہیں، کہن سنن وچ نہیں، بیکا بات اگم دی اگو دی گال ہے، کہن سنن وچ نہیں، جو جانے وہ نہ کہیں، کہیں سو جانے نہیں، یعنی جو جانتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے اور جو کہیں وہ لوگ جان نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، یہ ایک بیکا بزرگ ہے، ان کے شعر ہے خدا سے محبت تو بندے پر فرض ہے، جبکہ خدا کی بندے سے محبت سراسر اس کا فضل و کرم ہے۔ یہ تو سچ ہے، بندے کو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہے، یہ زبان ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے کام ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ باتیں آپ آگے کر سکتے ہیں۔ میں کتنی بار اپنی زبان سے میں نے اپنے اللہ کا نام لیا، میں نے رابعہ بصری جیسی عاشق کا نام لیا، میں نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی۔ یہ اللہ نے جو زبان کی نعمت دی جس سے میں پوری دنیا سے مخاطب ہو رہا ہوں، ہو سکتا ہوں، آپ سے مخاطب، یہ نہ ہوتی تو میں کیا کر سکتا، آپ کی سماعت نہ ہوتی تو آپ کیا کر سکتے، یہ شعور نہ ہوتا تو کیا کر سکتے۔ یہ ایک ہی زبان کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم، ہمارے پاس تو اس کا شکرانہ اس طرح اگر ادا کریں، سر رکھے اور رکھے رکھے مر جائے، یہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم واقعی قاصر نہیں ادا کر رہے، جنہوں نے ادا کیا یہ ایک نعمت کا اگر وہ حساب لینا چاہے تو کہاں یہ شکرانہ ادا ہو سکتا ہے، یہ اس کی محبت اور فضل و کرم ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے محبت محب کا اپنی صفات کو محبوب کی صفات میں اس طرح ضم کر دینے کا نام ہے کہ اس میں دوئی ختم ہو جائے، میں اور تو نہ رہے، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ بھی رانجھا ہوئی، اور سب کچھ محبوب کی صفات اس کے اندر آیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مجنون نے ایک وقت آیا اس پہ، اس سے کوئی پوچھتا تو کون ہے، بنانتا کہتا کہ انی لیلا، میں لیلا ہوں، انا لیلا، میں لیلا ہوں۔ ہو گیا تو مجنون ہے، تو لیلا کیوں ہے؟ کہا کہ لیلا کہتی ہے انا لیلا انی لیلا، لیلا کہتی ہے کہ میں لیلا ہوں، تو لہذا مجھے یہ لفظ پسند ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں لیلا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ کیا بات ہے،
یعنی اپنے محبوب کی صفات میں گم ہو جانا. ویسے بھی جو جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقرب، تجلیات خدا میں، قرب خدا میں، محبت خدا میں، ذکر خدا میں، اطاعت خدا میں، فکر خدا میں رہتا ہے تو وہ رنگ ہی تو جائے گا نا. جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم رہے گا، جو فرماتا ہے میری طرف ایک قدم بڑھ، میری رحمت 70 قدم بڑھ کے آتی ہے، تو پھر اس کا کرم کتنا زیادہ ہوتا جائے گا بندے. محبت جب دل میں روشن ہوتی ہے تو یہ اس آگ کی طرح ہے جو محبوب کی مرضی کے سوا سب کچھ کو جلا کر رکھ کر دیتی. محبت تو ہے وہ چیز جس سے ہو جائے اس کے علاوہ سب چیز کو رکھ کر دیتی ہے. یہ جسموں کی خواہش نفس کی بات میں نہیں کر رہا. یہ خواہش نفس میں اور محبت میں فرق ہے. تقدیس محبت اور ہے، تطہیر محبت اور ہے. یہ تزکیہ نفس اور تحریس نفس، حرص نفس اور ہے. باجد بستامی کو یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے محبت کے سمندر ایک جرعہ، ایک گھونٹ لیا ہے اور 40 سال ہو گئے کہ بے خود پھرتا ہے، مستی کے عالم میں گھوم رہا ہے. جو مجذوب ہوتے ہیں ان کا مقام کوئی ان سے بڑا نہیں ہوتا، سالکین سے پہلے ہوتا ہے. مگر ہوتا اللہ کی محبت کیا ہے، وہ ہم سے کروڑا درجے بہتر. مل تو گئی ہے لیکن جو سالک ہے، جو عارف ہے، ان کا مقام ان سے بھی بڑا ہے. تو کسی نے حضرت باجد بستامی سے، بلکہ کس نے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کہا اس بندے کا کیا حال جس نے ایک جرعہ پیا اور 40 سال سے مستی میں گم ہے. باجد بستامی نے جواب دیا، تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جو اگر اس دنیا کے سارے سمندر محبت سے بھر جائیں اور انہیں پی جائے پھر بھی پیاس کی تسکین ختم نہ ہو. جو سمندر پیے بیٹھا ہے، توڑے جو دریا نوشہن اور جوش تھی خاموشن، سامت رہن مارن نمک. یہ سب کچھ پی کے حل میں مزید کیا. کہتے ہیں کہ جو محبت کا جام جتنا زیادہ پیتا ہے اس کی دیدار کی طلب اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو استقامت کا مقام ملتا ہے. اس لیے تو ساری راتیں جاگ جاتا ہے، ساری زندگی روزے رکھ لیتا ہے. کیونکہ جب محبت ملتی ہے تو طلب بڑھتی ہے کہ مجھے یار کی ملاقات ہو. تو پھر اس کے اندر وہ بندہ جب اللہ سے ملاقات کا اس کو امید بڑھ جائے، پیدا ہو جائے، میری زبان کالی، میرا دل کالا، میرے لفظ کالے، میری سوچ کالی، میرے اعمال کالے، میں تو ان نور علی نور لوگوں کی سوچ کی بات کر رہا ہوں. کاش ان کا ذکر کرتے کرتے میں بھی انہیں کے راستے والوں میں مر جاؤں. وجہ ربک، ان کا سب کچھ کیا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دیدار. شیخ الطائف حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں خدا عارف کو اپنا جوہر دیکھنے کے لیے ایک شدید خواہش بخشتا ہے، پھر اس کا علم تصور بن جاتا ہے، پھر یہ تصور الہام اور وجدان بن جاتا ہے، پھر مشاہدے میں بدل جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے اس کے اندر طلب پیدا کرتا ہے، پھر اس کا ایک طلب کا ایک تصور بنتا ہے، پھر اس تصور میں اللہ تعالیٰ اپنا الہام فرماتا ہے. پھر جب وہ الہام کی اس کے بعد شکل آتی ہے تو پھر اس کی محبت وجدان میں بدل جاتی ہے. پھر جب وجدان بڑھتا ہے تو پھر وہ مشاہدہ حق میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ مشاہدہ ذات باری میں جاتا ہے، یہاں نہ لفظ ہوتے ہیں جو بیان کیے جا سکیں، یا بیان ہوتا ہے جو سمجھایا جا سکے، بلکہ زندگی موت میں بدل جاتی ہے. زندگی موت میں موتو انتا قبل الموتو ہادی ہے فرمایا. یہ مرے ہوئے یعنی نفس ان کا مر جاتا ہے، یہ بقا باللہ، فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. بقا کی تکمیل ہو جاتی ہے، عناصر فنا ہو جاتے ہیں، وجود ختم ہو جاتا ہے. جیسے بی بی رابعہ بسری نے کہا کہ شادی تو وجود سے ہوتی ہے، یہاں تو سایہ ہے، وجود ہے ہی نہیں. اور صرف وہی باقی رہتا ہے جس کے ساتھ وہ باقی رہتے ہیں. یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بس وہی
باقی رہے گا اکرام والا. جس دن قیامت کا سور پھونکنے پر کوئی زندہ نہ رہے گا خدا کے سوا، اسی طرح انسان کے مشاہدات ذات باری کے دوران بھی انسان باقی نہیں رہتا، نہ اس کی ذات نہ صفات. ان کی کیفیت رمداشنا بھولے شاہ نے اس طرح بیان کی: اب ہم ایسے گم ہوئے پریم نگر کے شہر، اپنے آپنوں سدھرے نہ سر، ہاتھ نہ پر نہ پیر، کوئی خودی اپنا پد چیتا، تب ہوئی کل خبر، بھلے شاہ دوہی جہانی، کوئی نہیں دستا غیر. اللہ اللہ. خدا کو دیکھنے والا اپنی خودی کو ترک کر دیتا ہے، خود ہی کو ترک کر دیا، خود ہی کو ترک کر دیتا ہے، اور تمام اشیاء کو نہ اپنا سمجھتا ہے، نہ اپنے پاس رکھتا ہے، بلکہ اپنے آپ ان سے خالی کر لیتا ہے، تمام دنیا سے خود کو خالی کر لیتا ہے، ابدی زندگی پا جاتا ہے. صوفیان کے سردار حضرت رابعہ بصری نے خود کو انہی صفات سے مالا مال کر لیا تھا. مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور جو ابدی زندگی میں لگی رہی وہ حاصل کر لی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہونے کے دعائیں مانگی، یعنی ان کی محبت میں. یہ آپ پہلی نہیں ہے جس نے اللہ کی محبت کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا احساس کیا تھا، لیکن شاید وہ سب سے پہلی ہے جنہوں نے اس نظریے پر سب سے زیادہ زور دیا. اللہ کے لیے آگے بات کرنے والے تھے، مگر اس طرح اتنے کھلے واشگاف الفاظ میں تو بی بی نے آ کے ابتدا کر دی. حضرت رابعہ بصری اس کی الہی کی آگ میں جلنے والی اور خدا کی آرزو میں سرشار اس کی مشتاق تھی. اللہ. آج کے دور کے لوگ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں کیا سمجھ سکیں گے؟ رابعہ کے ساتھ محبت ایک نہ بجھنے والا شعلہ تھا. حضرت رابعہ کی محبت جو رسمی مذہب کی راکھ میں سلگتا رہا، جس نے تصوف کی شمع کے ساتھ تاریک ترین دور میں مسلمانوں کے دلوں کو فتح کر لیا. تاریک ترین دور کیا تھا؟ یہ اہل عرب، یہ مکے سے آئے ہوئے، یہ اموی، یہ عباسی خلفاء، قتل و غارت ایک دوسرے کا. اس دور میں یہ اللہ کے بندے پیدا ہوئے جہاں ہر طرف ان کے ظلم و ستم کی شورش تھی. یہ فتح بے فتح علاقے تو کر رہے تھے اسلام کے نام پہ، مگر وہ مجاہدین کر رہے تھے، اور انہوں نے تو اہل علم سے محبت کا راستہ بھی چھوڑ دیا تھا. حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ، حضرت سفیان ثوری نے ایک دن حضرت رابعہ بصری کی موجودگی میں دعائی انداز میں کہا: اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اس پر حضرت رابعہ بصری نے فوراً کہا: سفیان تم اللہ سے کہتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ مجھ سے راضی ہو جا؟ اللہ اللہ. تجھے اللہ سے کہتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ تو اللہ سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جا، جبکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو؟ کیا جب تو خود خدا سے راضی نہیں ہے، اللہ سے کہتا ہے راضی ہو جا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ غنی ہے تو اس کی رضا پہ راضی ہو جاتا، اس کو اپنے اوپر راضی کرنا چاہتا. آپ نے اس سے دوسرا موقع ملا کیونکہ ہم اپنی خواہش کے مطابق لینا چاہتے ہیں. کہا جو اس کی مرضی اس پہ راضی ہو جا، اس کو اپنی مرضی پہ راضی کیوں کرنا چاہتے؟ حضرت رابعہ، ہم یہ تو اکثر مانتے ہیں، ان کے مقام کا یہ فکر ہے. فرمایا سفیان ثوری نے پھر بحث نہیں کی، فرمایا کہ میں رجوع کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں اپنے اس فکر. حضرت رابعہ بصری کو یہ ملتا ہے، آپ نماز پڑھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد توبہ کرتی، پھر توبہ پہ توبہ کرتی تھی. فرماتی مولا جو توبہ کے الفاظ، جو خلوص، جو معیار جو تیری شان کے لائق ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکی، تو میں اس اپنی توبہ کرنے کے انداز سے توبہ کرتی ہوں. میں توبہ کرتی ہوں، توبہ جو میں توبہ سے توبہ کرتا ہوں، اس کا یہ مفہوم نہ لے جو قوالی والے کہتے ہیں میں نے توبہ توڑ دی، میں نے توبہ سے توبہ، میں شرابی. تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ ڈرامے خوروں کی بات ہے. تو بندے کو وہ کہنا یہ چاہتی ہے اپنے رب سے راضی ہو جانا چاہیے جس طرح میرا مالک راضی ہو. اس کے بعد ایک اور شاہ جعفر نے حضرت رابعہ سے پوچھا کہ بندہ کب خدا سے مطمئن ہوتا ہے؟
آپ نے جواب دیا جب بدبختی پر بھی اس کو اتنی خوشی محسوس ہو جتنی اپنی ترقی پر. یعنی جب خوش بختی پہ، نعمتیں ملنے پہ جب اس کو خوشی ہو، اور جب اس کے چھن جانے پہ، ایک ہوتا ہے دکھاوا خوشی کا، ایک دل سے خوشی ٹوٹ پڑے کہ اس کی یاد میں تو ہوں، تو تب یہ اس کو محبت کا مقام ملتا ہے. ایک دفعہ کچھ لوگ حضرت رابعہ بصری کی موجودگی میں ایک زاہد و پارس آدمی کے بارے میں بات کرنے لگے، جس کو بہت مقدس اللہ والا سمجھا جاتا، کیوں بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، بچہ بڑا اچھا، جس کا گزارا شاہی مال کے ضائع شدہ کھانے کے ڈھیر سے حاصل کردہ خوراک پر تھا. یعنی وہ جو شاہی لوگ خوراک پھینک دیتے وہ وہاں سے اٹھا لیتے. اور وہاں ایک آدمی نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر وہ شخص اللہ سے کسی دوسرے ذریعے سے خوراک مہیا کرنے کی دعا کرے. کہا کہ وہاں سے اٹھانے کے بدلے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے. حضرت خاموش ہو جائے بے قدر و منزلت انسان، کیا تمہیں ادراک نہیں کہ اللہ کے ولی اللہ سے راضی ہوتے ہیں چاہے وہ ان سے ان کی روزی کے ذرائع بھی چھین لے. چپ ہو جا. اللہ تعالیٰ کے بندے کے متعلق گفتگو کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھ رہا ہے وہ راضی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس سے مانگے، وہ تو اس پہ راضی ہے، وہ دے یا نہ دے وہ سے اس بات پہ راضی ہے. جو مالک اس کے لیے انتخاب کرتا ہے وہ اسی پہ راضی ہے. اس کے متعلق گفتگو مت کرو. اللہ حضرات نے فرمایا خدا سے محبت کرنے والا کا جوش اور شوق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا حتیٰ کہ ذات خداوندی سے جب تک ملاقات نہ کر لے. حضرت سور ودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت رابعہ بصری سے منسوب کچھ اشعار لکھے جن میں حضرت رابعہ بصری نے اس شخص کے بارے میں بات کی جو اللہ تعالیٰ سے جنت کا دعوے دار ہے لیکن اس کی رضا کو بنا چوں چرا نہیں مانگتا. یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت 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 مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے جنت ملے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بلا دیتا ہے. یہی آج کل ہو رہا ہے نا ہمارے، یہ اکثریت. آج تو ممبر اور محراب پہ بھی مخلص ملنا ڈھونڈنا پتہ نہیں کہاں ہوں گے، جو ہیں بھی تو شاید چھپے ہوں گے، یا ہم جیسے کور نگاہوں کو ملتے نہیں. خدا کی قسم تم خدا کے باغی ہو کر اس کی محبت کا دم بھرتے ہو. بی بی رابعہ فرماتے ہیں مجھے اپنے ایمان کی قسم کہ یہ عجیب بات ہے کہ اگر تم اپنی محبت سے مخلص ہوتے تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ محبت کرنے والے ہمیشہ اپنے محبوب کا کہا مانتے ہیں کہ اللہ سے محبت کے دعوے دار و اطاعت نہیں کرتے. بی بی رابعہ بصری کا قول ہے. آج ہم بھی عاشق رسول پر ایسا ہے کہ عشق تو کمال درجے کی فرما برداری محبوب کی چھوٹی سی چھوٹی مرضی اور تمنا کے خلاف محب نہیں کرتا. ہر بات دین اسلام کی چھوڑ کر عاشق رسول آ رہا ہے. نعت خوان ہے یہ مداح مصطفیٰ. ہمیں کہ اس نام رات کو نمازیں بھی نصیب نہیں ہو رہی اور ہماری محفلوں کے اندر ایک معاملہ ہو چکا ہے. میں پھر وہی کہوں گا یہ ڈھانگ روکنا. اچھا یہ جو اشعار سر کے بغیر پڑے پھر تو ویلے نہیں دیتے، پھر سے محبت نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے سر کو پیسے دے رہے ہو. یہ سوچنے کی بات نہیں. اگر ان الفاظ سے محبت ہے وہ تو ایسے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. ہاں جتنی سر زیادہ والا آ جائے پیسے اس کو زیادہ دیتے ہو، فیسیں زیادہ دیتے ہو تب اس کے بڑھتا ہے. اگر ذکر اللہ سے یا اس لفظوں کے ذکر سے تھا تو ان کا کیا تعلق سر سے؟ اس کے لیے دلیلیں نکال لیں گے ظالم. اللہ اللہ. مناقب العارفین کے حوالے سے ایک بیان ہے. حضرت رابعہ بصری نے اپنے ہم عصر ساتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سچے اللہ سے محبت کرنے والے کو چاہیے کہ لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی ملاقات کی خاطر اللہ سے محبت کریں، بے غرض اور بے لوز اور کچھ نہ. ایک دن کچھ اولیاء کرام رحمہ اللہ اجمعین نے حضرت رابعہ بصری کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ لیے بھاگ رہی ہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں آواز سے کہا کہ میں اگلے جہان کی محترم خاتون، آپ ایک ہاتھ میں آگ دوسرے میں پانی اٹھا کہاں جاتی ہیں؟ تو آپ نے روکی اور جواب دیا کہ میں آگ سے جنت کو پھونک دینا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ کو بجھا دینا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے تمہیں لوگوں کو اللہ کی بات کرنی چاہیے، نہ کسی حرص کے لیے نہ کسی لالچ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی جزا سزا کے تصور کے بغیر سے اللہ تعالیٰ
اس شان کا لائق ہے کہ اس کو سجدے کیے جائے، اس کی عبادت کی جائے، اسے یاد کیا جائے۔ کیا کوئی اور غرض نہ ہو؟ اللہ کی اتنی عزت عظمت شان نہیں ہے کہ صرف بغیر غرض کے اس کو سجدے کیے؟ اللہ اللہ تات میں تار ہے نمائی انگمی گلاب، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ اللہ اللہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ محبت کے بارے میں بیان کرتے ہیں اپنی کتاب حاج العلوم میں، فرمایا صلو علی الحبیب۔ رابعہ بچ نے ایک دن جب صوفیہ کی مجلس میں بیٹھی تھی، کہا ہماری خدا کی طرف رہنمائی کون کرے گا؟ تو کوئی نہ بولا، لیکن آپ کی خاتمہ جن کا نام غالباً عبدہ بن شوال تھا اور جنہوں نے اپنی مالکہ سے بہت کچھ سیکھ رکھا تھا، نے جواب دیا ہمارا محبوب تو ہمارے ساتھ ہی ہے، اسے اس دنیا کی محبت نے ہم سے کاٹ دیا ہے۔ یہ کتنی آسان اور چھوٹی لفظوں میں بات تھی، مگر اس بی بی نے اس محفل میں کر دی۔ یہ ہم دنیا ملوث ہو کر اس کے ناتا توڑ چکے، اور یہی سچ ہے۔ دنیا سے دوستی دراصل خدا سے دشمنی کے مترادف ہے۔ اقبال نے اسی بات تو کہا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یہ رابعہ بصری کی کنیز وہ خادمہ، انہوں نے یہ گتھی سلجھا۔ شیخ فرید العطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں خدا کی محبت کے موضوع پر حضرت رابعہ بصری کے کئی اقوال درج کرتے ہیں۔ کچھ یہ ہے، کیا تم خدا سے بزرگ بر سے محبت کرتی ہو؟ شاید پوچھنے والے کے نزدیک رابعہ بصری کا اپنے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا ناممکن تھا، لیکن آپ نے جواب میں کہا ہاں میں کرتی ہوں اپنے رب سے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کیا تم شیطان سے نفرت کرتی ہو؟ آپ نے جواب دیا نہیں۔ دوسرے لوگ جواب سے حیران رہ گئے اور کہ نہیں یہ کیسے ہوتا ہے، آپ شیطان سے نفرت نہیں کرتے؟ فرمایا میرے دل میں اللہ کی محبت نے جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ میں کسی اور سے کچھ نفرت یا محبت کروں۔ اللہ اللہ اس کو کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پس انداز نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے بات جاری رکھتے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا اے پیغمبر تو میں نے کیا رابعہ ہم سے محبت کرتی ہو؟ تو میں نے عرض کیا اے پیغمبر ایسا کون ہے جو آپ سے محبت نہیں کرتا؟ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اللہ کی محبت ہے، اس کے سوا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب ان سے فرما دیجیے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تیری اتباع کریں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اور جن کا میرے مصطفیٰ کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی کہ آپ کا خلق سب سے عظیم خلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کی شان میں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ سے مجھے شان بتاتے ہیں، عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، کھڑا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی شان میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کو ذکر بلند کیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی شان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شان ہے من کان اللہ ليعذب وانت فیہم ليعذبهم وانت فیہم، اللہ نے کفار سے فرمایا، یہ مطالبہ اپنے مصطفیٰ سے کر رہے تھے کہ عذاب لے آؤ، آپ نے فرمایا جب اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کے اندر کھڑے ہیں، میں ان کو عذاب کیسے آپ کی وجہ سے نہیں دے رہا۔ تو حضرت رابعہ بصری کی حضور سے محبت کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو ایک کتاب میں ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے،
اور عبد المنابی کی کتاب طبقات الاولیاء کے حوالے سے درج کیا، جیسے ثابت ہے کہ حضرت رابعہ بصری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، جس کی روشنی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا فکر آتا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور پہلو نکلتا۔ حضرت رابعہ بصری دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ لوگوں نے اس قدر زور و ورا کا سبب پوچھا تو کہا اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا مقصود ثواب حاصل کرنا ہے، میں تو صرف قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں تاکہ وہ دوسرے نبیوں سے فرمائے کہ میری امت کی اس عورت کو دیکھو کہ اس نے کیسے اپنے رب کو راضی کیا۔ اللہ اللہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے سامنے فخر کرنے کا موقع مل سکے۔ اس سے معلوم ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کتنی مقصود تھی، یہ آرزو کرتی تھی ان کی وجہ سے کہ عورت معظم مکرم کہلائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عورت معظم مکرم کہلائے نا۔ پہلے تو حال عورت کا کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ سے محبت یقینی تھی اور روز جدا میرے مصطفیٰ سے ملنے کی خواہش تھی۔ یہ ثابت ہے رابعہ بصریہ سے منسوب بعض غلط باتیں بھی جو پیش کی جاتی ہیں کہ ان کو صرف اللہ کی محبت نے کہا گیا کہ وہ فلاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ، یہ غلط بات ہے۔ حضرت شیخ فرید فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ محبت کیا؟ آپ نے جواب دیا محبت ازل سے آئی، ازل سے گزرتی ہے، اور 70,000 دنیاوں میں کسی کو نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کا ایک قطرہ بھی کسی نے پیا ہو جب تک وہ خود اس ذات میں جذب نہ ہو جائے۔ یہ مشکل یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جو میں نے آپ سے آیت سنائی، حضرت رابعہ بصری کو دنیاوی عشق سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ ان کے عشق کے بلند ترین طرز کا تھا جو نفسانیت سے سراسر پاک ہے۔ اب آسمانی محبت نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں پگھل چکی تھی۔ حضرت رابعہ بصری وہ پہلی شخصیت جس نے تصور میں منہمک ہوئی اور معرفت کی بلند درجات پر فیض ہوئی۔ آپ کی مناجات میں منصوب ہے جس نے آپ کی خدا واحد سے محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہے اے میرے محبوب، اے میرے معبود، میں جب کسی حیوان کی آواز، پتا کھڑکنے کی آہٹ، پانی گرنے کی صدا، بجلی کی کڑک سنتی ہوں یا کسی پرندے کے نغمات میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں، یا میں ستاروں کو خاموشی سے سفر کرتا دیکھتی ہوں یا ہوا کی سرسراہٹ سنتی ہوں، تو ان سب کو تیری یکتائی پر گواہ اور تیرے بے مثل و بے نظیر ہونے پر شاہد پاتی ہوں۔ یعنی تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیرے ہونے کی گواہ دے رہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جسے مالک نے فرمایا جدھر تو نگاہ فکر کرے گا تجھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آئیں۔ تو ان الفاظ کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذات خدا بندی میں کس قدر ذوق و شوق، طلب، لگن اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کو فنا کا مقام حاصل تھا، فنا فی اللہ کے مقام پر تھے۔ آپ کا مقصود سوائے ذات الہی کا ذکر، فکر اور مشاہدہ کے علاوہ اور دیدار اور طلب کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ اللہ۔ ایک رات واقعہ کہ رابعہ بصری اس کی الہی کے جذبے سے معمور ہو کر شوق اشتیاق میں وارفتہ ہو کر چیخنے لگی اور کہنے لگی اللہ اللہ، اور کہنے لگی الحرب والحریق۔ آس پاس کے لوگوں نے جب رابعہ بصری کی آواز سنی تو سمجھے شاید ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی ہے، اس وجہ سے وہ چلا رہی ہے۔ فوراً آگ بجھانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، اور اسی دوران ایک صاحب نظر بزرگ گزرے۔ تم نے لوگوں کا اضطراب اور بے چینی دیکھی تو تعجب سے پوچھا کیسے بے وقوف لوگ ہو، یہ لوگ جو رابعہ کی آگ بجھانے نکلے ہیں اس کے سینے میں تو عشق کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ آگ تو وصال دوست کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی۔ آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی رات زاری، میں مکتی مکاواں تجھت امہاری۔ اللہ اللہ، اس آگ ہے یہ دل میں لگی ہو تو محبوب کے سوا کوئی چیز اس کو نہیں بجھا سکتی۔ رابعہ بصری نے ایک بار فرمایا تھا کہ عشق وہی جانتا ہے جس نے اس کا مزہ چکھا ہو، اس کا بیان کرتے پھرتے ہیں وہ گونگے اور بہرے، جن جو اس کو بیان کرتے رہتے ہیں یہ گونگے بہرے، یہی سچ ہے۔
یہ لفظوں کی بات ہے. آگ کی جتنی تپش کا ذکر کرو مگر چولہے کے سوا کس کو پتا. ہم بھی ذکر کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. عشق تو زبان گنگ کر دیتا ہے، حیرت اظہار بولنے نہیں دیتی، غیر نظروں کے لیے حجاب ہے، اور دہشت عقل کو اقرار سے منع کرتی ہے. یہاں ایک دائمی مسرت اور ابدی حیرت ہے جو تکے جا رہا ہے، یار کو تکے جا رہا ہے. وہ لفظ اس لذت کو جو وہ بیان میں ہوتی نہیں، تو وہ لذت جو اللہ تعالیٰ کی ورافتگی شوق میں ہو، اس کو لفظ کہاں سے ملے؟ یہ محبت ورافتگی میں سنبھالے سے نہیں سنبھلتی. دل سے کہو کہ اس وقت تک سنبھلا رہے جب تک اسرار خود عیاں نہ ہو جائیں. یہ دل کی باتیں دل سے سنی اور کہی جاتی ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ راوی بصری کی وفات کے بعد اکثر ایسا کیا کرتے تھے کہ نہ جانے رموز و اسرار عیاں ہو جانے کے بعد رابعہ نے اپنی مسرت کیسے برداشت کی ہو. جب آپ پہ انکشاف ہوا کہ وہ خوشی بھی ایک خوشی ہے جو دیدار یار میں ملتی ہے. اس کے اسرار کو عیاں کرنے والوں کو نظیری یوں خبردار کرتے ہیں: اس کی شیاست اگر مستور نیست، کشتہ جرم زباں مکفور نیست. کیونکہ اس کا ایسا راز ہے جو عاشق و معشوق کے درمیان ہوتا ہے اور کسی تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی. میان عشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتم راہم خبر نیست. یعنی عشق اور معشوق کے درمیان عشق ایک راز ہوتا ہے، کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی. شیخ فرید بن عطار نے فرمایا کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے بے لوث سے محبت کی تعلیمات دی، بلکہ کی محبت اور ایسی تعلیمات دینے کی کوشش کی. کسی طرح ذاتی مثالوں سے اپنے ہمعصروں کو ترغیب دلائی. عطار نے لکھا ہے کہ یہ دفعہ حضرت رابعہ بصری کے پاس چند بڑے بزرگ آئے. ان میں سے ایک بڑے بزرگ نے سوال کیا کہ تم خدا کی کیوں عبادت کرتی ہو؟ آپ نے بزرگ سے سوال کیا اللہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا چونکہ دوزخ کے 7 طبقات ہیں جو میرے خوف کی وجہ سے ہیں. پھر جواب میں کہا کہ چونکہ دوزخ کے 7 طبقات ہیں جو میرے خوف کی وجہ ہیں، اور پھر ہر ایک کو ان میں سے گزرنا ہوگا، چاروں نہ چار خوف اور دہشت کے ساتھ. آپ نے دوسرے سے پوچھا تم خدا کی بات کیوں کرتے؟ تو اس نے جنت کے مختلف حلقوں اور شان اور عزت و عظمت بتائی، لطف و کرم بتایا کہ میں اس وجہ سے بات کرتا ہوں. تب رابعہ بصری نے دوبارہ گفتگو میں شامل ہوتے فرمایا وہ کتنا برا بندہ ہے جو خدا کی عبادت کسی خوف سے، کسی ڈر سے کرتا ہے یا کسی طمع اور لالچ سے کرتا ہے. اللہ اللہ. انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کی بات کرتے ہیں، کہ آپ جنت کی خواہش نہیں رکھتے؟ آپ نے جواب دیا مجھے جنت سے زیادہ جنت کے خالق کی طلب ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں. پھر فرمایا ہم نے سادہ سا جواب دیا پہلے ہمسایہ پھر مکان. یعنی تم مکان کے طالب ہو، ہمسائے کے نہیں. جو تمہارے اتنا قریب ہے اس کی فکر نہیں تمہیں. سجدوں کے عوض ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. تو یہ باہر ایک ہم سب شعر ہے. کیا میرے لیے کافی نہیں کہ مجھے یہ بات کی اجازت دی گیا؟ فرمایا کہ یہ بڑی اللہ کا اذن ہے، کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی اجازت دی. اجازت مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ مجھے عبادت کے لیے اپنی محبت کو محرک بنایا. امام کشیری نے اپنی کتاب رسالہ میں فرمایا کہ محبت کے بعد میں حضرت رابعہ بصری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان کی حقیقی تصور محبت کے بارے میں لکھتے ہیں ایک بار حضرت رابعہ بصری نے دعا کی اور پوچھا کہ اے خدا کیا تو اس دل کو دوزخ میں جلائے گا تو تجھ سے محبت کرتا؟ ایک غیب سے فوراً جواب دیا گیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے بارے میں ایسا غلط خیالات مت سوچا کرو. یعنی جو دل ہم سے محبت کرتے ہیں ہم کو آگ میں کیسے جلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے محبت کے خلاف غلط تصور پر رابعہ بصری کو سرزنش کی گئی تھی. یعنی یہ ایک خیال جو دل میں آیا اس کی تنبیہ کر دی گئی.
آپ نے فوراً توبہ کی، حالانکہ آپ کی رائے پر پرانے صوفیہ کی رائے کے مطابق دی، جس میں بندے کے لیے اپنے آقا سے تو محبت لازمی تھی، لیکن خدا بھی یہ ضرور نہیں تھی اس کی محبت کا جواب محبت سے، کیونکہ وہ بے نیازی کی بات کر جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے نا، وہ ظلم تو نہیں کرتا، ایک محبت کرے اور وہ اس میں اپنی مرضی کرے، مرضی بے شک مرضی کرنے کا مالک ہے، لیکن اس کو جہنم میں ڈالنے کی مرضی دکھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ کریم ہے، تو اسے یہ حسن ظن بہتر ہے کہ اپنے محبت کرنے والوں کو ضرور نوازے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بار ان کی موجودگی میں کسی کو دنیا داری کا الزام دیا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی چیز سے اللہ کی ذات سے زیادہ محبت کرنے لگا تو وہ چیز اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گی، کیونکہ تم کسی اور چیز کے رکھنے کا برتن اور تم نے اس میں اور کسی اور کی محبت کو رکھ لیا، تم نے اس میں کسی بندے کی وہ اتنا دنیا کا اس کو تو جو ہوا، میرے مسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی چیز سے اللہ کی یاد سے زیادہ، یعنی اللہ کی یاد کرو گے تم دوسری چیز کی یاد میں پڑ گئے ہو تو پھر گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے، یعنی کسی اور کا تذکرہ ہی کیوں؟ اللہ اللہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے دل کو اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، لیکن تم اس کو بول کر دوسروں کی یاد میں محبت میں مبتلا ہو جاتے۔ افسوس ساتھ افسوس شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیرے آنکھ نے فطرت کے اشارات، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ اور بنانا چاہتا ہے، تم اپنی کرتوت ان سے کچھ اور بن گئے۔ حضرت رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ آپ نے کن ذرائع سے روحانی دنیا میں افضلیت حاصل کیا؟ آپ نے جواب دیا مسلسل استغفار سے۔ اچھا یہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تسبیح ثواب تو ہے، اس میں تو انکار میں نہیں کر سکتا، لیکن استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ جو معافی مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جب کوئی کسی سے معافی مانگتے تو کس طرح مانگتا ہے کہ اللہ اور صرف رسمی لفظ ادا کرتا رہتا ہے، ایکسکیوز می، یہ والی معافی نہیں ہوتی۔ معافی تو اتنی بڑی جلالت والی بارگاہ میں معافی مانگنے سے مراد تو بندے کو عاجزی کے ساتھ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں معافی استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا مجھے استغفار سے، میں نے تیری پناہ پکڑی، ہر اس رکاوٹ سے پناہ جس نے مجھے تجھ سے روکا، اور ہر چیز سے پناہ جس نے مجھے تم سے موڑا۔ ہر اس چیز سے آپ نے پناہ مانگی جو مجھے تیری بارگاہ سے روکے، میرے منہ تیری کسی اور طرف کر دے۔ ایک بار پارسا خواتین کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک بار ان کا ایک گروہ دعائیں حاصل کرنے اور کچھ سیکھنے کے لیے بی بی رابعہ بصری کے پاس کچھ نیک عورتیں دعائیں لینے گئیں، تو انہوں نے فرمائش کی کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ رابعہ بصری نے ان کے لیے دعا کی کہ ان کو عشیر بات دی اور یہ الفاظ کہے، خدا نے تم سے جدائی کی ہر وجہ کو دور کر دیا ہے، جس نے تمہیں اس سے جدا کر رکھا تھا، لہذا تمہارا رخ ہمیشہ کے لیے خدا ذوالجلال کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ نے اب تمہیں نیکی کی طرف موڑ دیا ہے، جب اللہ نے موڑ دیا تو اب پھر تمہیں صرف نیکی کی طرف ہی موڑ جانا تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف موڑ جانا تھی۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری نے حضرت رابعہ بصری نے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا اس سے نہ صرف ان کی ساری زندگی کا اسرار منکشف ہوئے بلکہ ان کی تعلیمات کا جوہر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں میں دوزخ کے ڈر سے خدا کی محبت نہیں کرتی، عبادت نہیں کرتی، اگر میں ایسا کرتی تو میں بھاڑے کا ایک ٹٹو ہوتی۔ اللہ اللہ، میں اس کی بات جنت کے طمع یا لالچ میں نہیں کرتی، اگر میں ایسا کرتی تو میں خراب غلام ہوتی، لیکن میں تو اس کی محبت اس کی خواہش کے مطابق اس کی بات کرتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے۔ اچھا ان باتوں سے آپ لوگ کچھ سمجھ کے اب عبادت تو نہیں چھوڑ دینا، وہ عبادت کیا نہیں کرتی تھی؟ کہا یہ کہ کیوں کرتی ہے؟ فرمایا کہ میں صرف اس کے لقاء کے لیے، رضا کے لیے، پیچھے تفسیر بتا چکا ہوں۔ ہم تو عام مبتدی بندہ ہے جس کو بھی الف بے نہیں آتا تو وہ رابعہ بصری کے مقام جیسی باتیں نہ کرے، ابھی دل کو صاف کرنے کے لیے وضو کرنا سیکھے، نماز، یہ زکوٰۃ، یہ فکر، ان کی دن رات کا روزہ، عبادت، ریاضت، نفلی عبادات اور دن رات تزکیہ نفس کرتے کرتے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، تو اس مقام پہ تب پہنچے کہ جب یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
تو یہ مقام ہے کہ عشق میں انتہا درجے کی جو خلوص ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، وہ اصل کمال ہے۔ راہ کلندر عشق العشق هو اللہ۔ حضرت سلطان المشائخ فقر کے بارے میں فرماتے ہیں الفقر ہو اللہ و این نہایت کار تصوّر۔ جبکہ شاہ ولی اللہ نے انفاس العارف میں اپنے چچا کے حوالے سے فرمایا اور صوفی ہو اللہ، یعنی صوفی ہی اللہ، یعنی اللہ کے محبت میں جو تزکیے کے کمال درجے کو ہوتا ہے۔ صوفی یعنی صوفی بندہ جو ہے وہ اللہ کا حقیقی محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندے کو گم رہنا چاہیے۔ میرا عشق بھی تو جیسے ارض و سما میں عشق ہے، سارے چاروں اور بھرا ہے عشق، عشق سے جہاں کوئی نہیں خالی، دل سے لے عرش تک بھرا ہے عشق۔ ارض و سما میں عشق ہے، ساری چاروں اور بھرا ہے عشق، ہم ہے جناب عشق کے بندے، نزدیک اپنے خدا ہے عشق، ظاہر و باطن اول و آخر پائیں بالا عشق ہے سب، نور و ظلمت مانی و صورت سب کچھ ہوا ہے عشق، آپی ہوا ہے عشق۔ لیکن خواجہ غلام فرید نے تو کمال کر دیا، میرا عشق بھی تو، میری یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاتاں اذان بھی تو۔ اللہ اللہ، عشق و محبت کے حضرت رابعہ بصری کے شعرا آفاق اشعار پر ختم کرتے ہیں۔ آپ کا مفہوم ہے، اے خدا میں تجھ سے دو طرح کی محبت کرتی ہوں، ایک محبت غرض کی محبت ہے اور دوسری ایسی محبت جس کا صرف تو مستحق ہے۔ رہی غرض والی محبت تو اس لیے ہے تاکہ تجھے یاد کروں اور تیرے ماں سوا کو بھول جاؤں، اور وہ محبت جس کا تو مستحق ہے تو یہ تبھی کامل ہو سکتی ہے اگر تو پردے اٹھا دے۔ اللہ اللہ، اور میں تجھے دیکھ لوں۔ ان دونوں محبتوں کے علاوہ میں مستحق کے تعریف نہیں، میں ان دونوں محبت کے لیے مستحق کے تعریف نہیں۔ قابل ہم بس تو ہی تو ہے جس نے مجھے دونوں محبتوں سے سرفراز فرمایا۔ یہ راز کی باتیں تھیں آخری اشعار کے اندر جو مفہوم میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی مقدس اور پیاری بیوی کے صدقے میرے دل، میرے جان، میری روح، میرے ایمان، میرے اعمال، میری سانسیں، میری زندگی تمام کو اللہ تعالیٰ بس اپنے کرم سے پاک کر دے، پاک کر دے، پاک کر دے۔ میرے سننے سمجھنے والے کو، آگے پہنچانے والے کو پاکیزگی عطا فرمائے، روح کی، دل کی، اعمال کی، ایقان کی، ایمان کے اندر وہ جذبہ، وہ اخلاص، وہ محبت، وہ للہیت، وہ خشیت، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ رجوع اللہ عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں میں راستہ دکھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے کرم سے عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے، بخش دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ، اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت، مرنے سے پہلے سچی توبہ و نصوح کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اعزا کرو بخش دے، دونوں جان کی خیر و بھلائیوں عافیت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ میرے سننے والے سمجھنے والے اس کو آگے پھیلانے والوں کو دونوں جہان کی بھلائیاں خیر و عافیت عطا فرما۔ مرتے وقت اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب فرما، قسم صفات نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔